بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کینٹر پبلشر ویڈیو سیشن. آج ہم ہسٹری گریڈ 8 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اپنے لیسن کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کیمبرج اسکالر سیریز کی آپ کی ٹیکسٹ بک، آپ کا سمر پیک اور آپ کا ریسورس پیک ہونا چاہیے. ہمارا سمر پیک آپ کو اس لیسن کو بہتر طریقے سے پریکٹس کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، جبکہ ہمارا ریسورس پیک ہمارے پرنسپل، ٹیچرز اور پیرنٹس کی گائیڈنس کے لیے ہے. ہمارا ریسورس پیک آپ کینٹر کی ویب سائٹ سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہسٹری گریڈ 8 چیپٹر 1 ہے ہمارے پاس کنسالیڈیشن آف برٹش رول، اور آج ہم اس کا نیکسٹ ایس ایل او دیکھیں گے. ہمارا آج کا ایس ایل او ہے ہائی لائٹ دا میئرس فار دا سوشل ٹرانسفارمیشن سنس دا برٹش ایکسیشن ٹو پاور. ہم اپنے آج کے ایس ایل او میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے برطانوی حکومت ہندوستان میں آنے کے بعد ہندوستان کی جو سوسائٹی تھی اس میں کیا کیا چینجز آئے. سوشل ٹرانسفارمیشن ڈیورنگ برٹش رول. The social conditions regarding women of India were worse during British rule. ہندوستان میں جب برطانوی حکومت آئی تو اس ٹائم سب سے زیادہ جو سوشل کنڈیشن جو خراب تھی وہ وہاں پہ خواتین کے حقوق سے منسلک تھی. The British government made some laws to safeguard the rights of women. خواتین کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے یا وومن جو اس ٹائم پہ پرابلم فیس کرتی سوشلی، ان کو ختم کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے کچھ رولز اور لاز انٹروڈیوس کروائے. فرسٹ رول واز وڈو ری میرج ایکٹ. The British government banned the practice of sati, which is widow burning in India. ہندوستان میں حکومت سنبھالنے کے بعد برٹش گورنمنٹ نے سب سے پہلے جو لا انٹروڈیوس کروایا وہ تھا کہ وہاں پہ ایک رسم ادا کی جاتی تھی ہندوستان میں، جو ہندو قوم جس کو پریکٹس کرتی تھی وہ تھی وڈو برننگ یعنی ستی. اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو ایسے میں وہ لوگ اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے. تو ہندوستان کی حکومت سنبھالنے کے بعد برٹش گورنمنٹ نے سب سے پہلے یہ ستی کی جو ایک رسم کی جاتی تھی یا جو ایک ستی ریچول جو وہاں پہ پریکٹس کیا جاتا تھا ہندوستان میں، اس کو ختم کیا. آفٹر دس دا برٹش گورنمنٹ ٹک اسٹیپ فار ہائر کاسٹ وڈوز. اس کے بعد جو ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ نے اگلا لا انٹروڈیوس کروایا یا جو اگلا اسٹیپ ان کو سوشلی ٹرانسفارم کرنے کے لیے اٹھایا وہ یہ تھا کہ جو اونچی طبقے سے یا جو اونچی ذات سے تعلق رکھنے والی بیوہ خواتین تھیں ان کے حقوق کو محفوظ کیا جائے. The widows who were forbidden to remarry, deemed unlucky by their families, often poorly treated and sometimes forced into beggary. جو خواتین بیوہ ہو جاتی تھیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے تھے، ایسے میں ان عورتوں کو بہت بری طرح ہندوستان کے معاشرے میں ٹریٹ کیا جاتا تھا. ان کو دوبارہ شادی کرنے سے روکا جاتا تھا. اس کے علاوہ ان کی فیملی ان کو یا تو بری طرح سے بہت ان سے پیش آتی تھی یا پھر ان کو اکثر بھیک مانگنے جیسے پیشے میں بھی ان کو انوالو کیا جاتا تھا. The worst thing was that the women were forced to marry at early age. اس کے علاوہ جو سب سے ایک اور یہاں پہ ایک برا وہاں پہ ریچول تھا یا آپ کہہ سکیں کہ بری ایک پریکٹس وہاں پہ تھی ہندوستان میں، وہ یہ تھی کہ بہت ہی چھوٹی ایج میں خواتین کو مجبور کیا جاتا تھا شادی کے لیے. The government made efforts to popularize the widow remarriage by writing in newspapers and journals. بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی کے لیے جو وہاں پہ ایک نیا ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا وڈو ری میرج ایکٹ بائی برٹش گورنمنٹ، جس کے مطابق ہندوستان میں جو بیوہ عورتیں ان کو دوبارہ شادی کرنے کا حق دیا جائے. اور اس چیز کو پاپولر کرنے کے لیے بہت سے اخبارات میں اس ایکٹ کو چھاپا بھی گیا اور بہت سے جرنلز میں اس کے بارے میں لکھا گیا. A large scale campaign were carried out through books, pamphlets and petitions. اس ایکٹ کو یا اس قدم کو بہت زیادہ پاپولرائز کرنے کے لیے بہت سی کتابوں میں لکھا گیا، پیمفلیٹس لکھے گئے، اس کے لیے پٹیشن سائن کی گئیں. اینڈ ان جولائی 1856 جے پی گرنتھ a member of Governor General's Council finally tabled a bill in support of widow remarriage. اور جب یہ ایک مہم بہت زیادہ چلائی گئی، ایک کیمپین بہت زیادہ چلائی گئی بیوہ خواتین کی دوبارہ شادی کے لیے، تو ایسے میں 1856 میں جے پی گرنتھ جو کہ اس ٹائم گورنر جنرل تھے، ممبر تھے گورنر جنرل کاؤنسل کے، انہوں نے ایک بل پاس کیا خواتین کے حق میں. It was passed on 13 July 1856 and came to be called the Hindu Widows Remarriage Act 15 of 1856 which enabled widows to marry again. اور یہ بل جو جے پی گرنتھ نے 1856 جولائی میں بل جو انہوں نے موو کیا وہ بل پاس ہوا 13 جولائی 1856 میں، جس کو ہندو ویڈوز ریمیرج ایکٹ کہا گیا. اور اس ایکٹ کے مطابق ہندو خواتین جو بیوہ تھیں ان کو دوبارہ شادی کرنے کا حق دیا گیا. دا ہندو کنزرویٹو سوسائٹی گیٹ اے سویئر شاک آفٹر دس ایکٹ.
جو ہندوستان میں کنزرویٹو سوسائٹی تھی، جو تنگ نظر لوگ تھے، ان لوگوں نے اس ایکٹ کے بہت خلاف وہ لوگ بولے اور وہ اس ایکٹ کے انتہائی خلاف تھے. ان کے لیے اس طرح کا کوئی بھی ایکٹ معاشرے میں آنا ایک شوق کی بات تھی. Later in 1872, the Special Marriage Act 3 of 1872 was passed, which enabled one married out of her own caste. اس کے بعد جو ایک اور ایکٹ یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا گیا خواتین کو ان کے حق دینے کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، وہ تھا 1872 میں ایکٹ 3، جس کی پروویژن یہ تھی کہ کوئی بھی عورت اپنی ذات سے باہر شادی کر سکتی ہے. تو ہندوستان میں جب برٹش گورنمنٹ نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے دو جو بل خواتین کے حقوق کو لے کر فوکسڈ کیے اور انہوں نے انٹروڈیوس کروائے اور پاس کروائے. وہ تھا وڈو ریمیریج ایکٹ، جو کہ 1856 میں پاس کروایا گیا، اور دوسرا جو ایکٹ تھا وہ ہے میری آؤٹ آف کاسٹ، اون کاسٹ، کہ کوئی بھی عورت اپنی ذات سے باہر شادی کر سکتی ہے، اس کو یہ رائٹ ہے. تو یہ وہ پروویژن تھی جو صرف خواتین کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے انٹروڈیوس کروائی گئی. اس کے بعد جو ایک سوشل اور ٹرانسفارمیشن انڈین سوسائٹی میں دیکھنے کو ملی، ہندوستان کی سوسائٹی میں دیکھنے کو ملی، اٹ واز چائلڈ میرج ایکٹ. In order to fight against child marriages, many efforts were made. In 1846, the minimum age of a girl for marriage was declared only 10 years. 1846 میں جو ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا اس میں لڑکی کی جو عمر تھی شادی کے لیے وہ کم سے کم 10 سال ڈکلیئر کی گئی کہ 10 سال سے کم لڑکی کی شادی قانونی طور پر جرم ہے. This age was raised to 12 years by the enactment in the Act of 1891. جب 1891 کا ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا، 1891 میں جب اگلا ایکٹ آیا تو اس کے مطابق یہ عمر بڑھا کر 12 سال کر دی گئی. جبکہ 1930 میں an act was passed according to which the age was raised to 14 years. This act was known as Sharda Act. اور 1930 میں ایک اور ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا. 1930 میں جب انٹروڈیوس کروایا گیا یہ ایکٹ تو اس کے مطابق یہ ایج بڑھا کر 14 سال کر دی، اور اس ایکٹ کو شاردا ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو بچوں آپ دیکھ چکے ہیں کس طرح سے برٹش گورنمنٹ نے آ کے انڈین سوسائٹی کو ٹرانسفارم کیا. اس میں وڈو ریمیریج ایکٹ کروایا گیا انٹروڈیوس، اس کے علاوہ چائلڈ میرج ریلیٹڈ ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا، اس کے علاوہ خواتین کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی ذات سے باہر بھی شادی کر سکتی ہیں. تو اب آپ اسی سے ریلیٹڈ ہوم ورک دیکھیں. آپ کا ہوم ورک سمر پیک سے ہے which is SLO based questions. Question number 4 on your summer pack. Write down the steps taken by British government for the rights of women of India. آپ نے وہ سٹیپس یہاں پہ ڈسکس کرنے ہیں، ان سٹیپس کو آپ نے لکھنا ہے. وہ کیا پروویژنس تھیں یا کیا سٹیپس تھے جو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے لیے گئے ٹو سیو دا رائٹس آف وومن. صرف خواتین کے حقوق سے ریلیٹڈ آپ نے سٹیپس یہاں پہ ڈسکس کرنے ہیں. اس کے بعد اپنی ٹیکسٹ بک دیکھیں، وہاں پہ کوشچن اے ہے چوز دا کریکٹ آپشن اینڈ فل دا سرکل. یہاں پہ MCQ نمبر 12 ہے دا ہندو وڈو ریمیریج ایکٹ 15 واز پاسڈ ان 1856, 1872, 1892, 1909. ہم نے یہاں پہ ہندو وڈو ریمیریج ایکٹ کو ڈسکس کیا کہ وہ کب پاس ہوا، لیکن آپ نے یہاں پہ صرف ایکٹ 15 کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. اس کے علاوہ ایکٹ 3 بھی انٹروڈیوس کروایا گیا، آپ نے وہ بھی ڈسکس کیا، لیکن جو ایکٹ 15 ہے وہ آپ نے بتانا ہے وہ کب پاس ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کوشچن بی رائٹ بریف آنسر ٹو دا فالوئنگ کوشچن. Question number 10 is identify the social reforms introduced by the British government. British government نے جو social reforms introduce کروائیں وہ آپ نے یہاں پہ بتانی ہے، ان کو لسٹ کرنا ہے. And the next question number 11 is define Sharda Act. Sharda Act آپ نے دیکھا وہ کس سے ریلیٹڈ تھا، چائلڈ میرج ایکٹ سے ریلیٹڈ تھا، تو آپ نے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا کہ وہ ایکچوئل میں وہ ایکٹ کیا تھا. تھینک یو سو مچ فار ناؤ. اللہ حافظ.